السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اعوذ ورحمۃ باللہ اللہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 17 سورہ انبیاء۔ انٹروڈکشن۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 وادیاں عطا فرماتے ہیں۔ وہ رات کو جو صحابی کے گھر ٹھہرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ان کی مالی حالت انتہائی کمزور ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ آپ ایک وادی مجھ سے لے لیں۔ تو انہوں نے فرمایا، جب سے یہ سورہ اتری ہے ہمیں تو پہلا مال بھی کڑوا لگنے لگ گیا ہے۔ یحاسبوا انت قبل تحاسبوا، قیامت قریب آ گئی ہے، لوگ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مر گیا اس کی قیامت واقعہ ہو گئی۔ دنیا بناؤ مگر اس میں دل نہ لگاؤ۔ آپ اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہر وقت ایک ہی ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر چیز میں آج تک اختلاف ہے سوائے موت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جس نے دنیا والوں سے زیادتیاں کی ہوں گی۔ لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، پھر اس پر لوگوں کے گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی کل ذنب۔ انبیاء توحید کے نمونے ہوتے ہیں۔ آگ میں ڈالے گئے تو رب کو پکارا، مچھلی کے پیٹ میں رب کو پکارا، بیمار ہوئے تو رب کو پکارا۔ ایوب سے صبر سیکھو، داؤد علیہ السلام سے شکر سیکھو۔ ہر پیغمبر کی دعا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو نبیوں کی زبان سے مانگنا سکھایا۔ دنیا کے مصائب و آلام میں ان سے مدد لو۔ پیغمبر تمہارے آئیڈیل ہیں۔ جتنا کوئی اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، اتنا ہی وہ زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ یہ تیرے رب کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی رہا اور تمام جھٹلانے والوں کا ری ایکشن بھی ایک جیسا ہی رہا۔ سورہ انبیاء پارہ 17۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تدبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت آئی وہ اس کے لیے قیامت آ گئی۔ تو اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ موت وہ حقیقت ہے، یہ وہ سچائی ہے جو ہر وقت تمہارے کندھوں پہ سوار ہے اور تمہارے قدم کاٹ رہی ہے۔ موت انسان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ اس زندگی کے چند دن کو تم اس طرح سے ہر قدم کو بہترین اٹھاؤ اور بہترین گزارو کہ جب بھی تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو، تمہارے قدموں کا خاتمہ ہو، تو تمہارا انجام بہترین ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اتنی سینسٹیو چیز یعنی زندگی جو ہے وہ ایک انتہائی حساس چیز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اگلا لمحہ میری سانس کا ہے کہ نہیں۔ اور یہ دیکھو جو ہم کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں کا اگلا لمحہ صحت کا ہے کہ نہیں، قوت کا ہے کہ نہیں۔ تو وہ چیز جو کل میرے پاس ہے اور آج نہیں ہے، اس سے ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں فرمانا چاہ رہے ہیں اور سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی اتنی حساس چیز جو کہ ایک لمحے کی بھی تم کو خبر اور گارنٹی نہیں، اور تم ہو کہ جو اس کا انجام ہے موت، اس کے لیے تم بالکل ہی بھولے ہوئے ہو۔ تو اس سے اگر ہم سبق لے لیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو ایک ایک سانس کو بڑا قیمتی سمجھیں گے۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ زندگی جو اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز ہے، ہم اس کو قیمتی نہیں سمجھ رہے۔ ہم اس کو انجوائے کرنے کے لیے ادھر ادھر سہارے لیتے ہیں۔ ادھر گیمز کھیلو، سیر کرنے کے لیے چلے جاؤ، ادھر چلو، انجوائے کرو۔ اللہ کے بندو، اتنی قیمتی ترین چیز جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ تم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، اور زندگی جو ہے اس کا ہر گزرتا ہوا سانس تمہیں خاتمے کی طرف لے جا رہا ہے، ہر دن موت کی طرف جا رہا ہے، ہر رات ایک پیغام دے رہی ہے ابدی موت کی۔ پھر کیا وجہ ہے تم کو، کیا مسئلہ ہے تم کو کہ تم یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ تم ان قیمتی لمحات سے وہ کچھ خرید لو جس کے لیے تمہیں یہ قیمتی لمحات دیے گئے ہیں،
تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان قیمتی لمحات کو ضائع کر کے آخرت کی تباہی خرید رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی وارننگ کا اتنا زیادہ صحابہ پہ اثر آیا کہ انہوں نے جو دنیا کی ایک طلب تھی ان کی طبیعتوں کے اندر تھوڑی بہت ہی، وہ بھی ظاہر ہو گئی اسی غم میں کہ یا اللہ یہ اتنی قیمتی زندگی، ہم کیوں قیمتی زندگی کو قیمتی سمجھ نہیں رہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں مفت ملی ہے، جو ہم قیمت سے خریدتے ہیں اس کو ہم بڑی قدردانی کرتے ہیں، بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کا یہ ویلیو ہے۔ زندگی چونکہ مفت ملی اس لیے ہمیں، ہمارے نزدیک سے یہ ویلیو نہیں ہے، ہم فارغ ٹائم کو کلنگ دا ٹائم ہم ادھر ادھر اپنے سہارے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی آیت کے اندر ایک عظیم پیغام کے ساتھ ہماری عقلوں کو سیدھا، ہمارے دلوں کی سمتوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان قیمتی لمحات کو قیمتی سمجھ لو اللہ کے بندو، اور غفلت میں منہ مت موڑو، کیونکہ کسی وقت بھی تمہارا پکڑ کا وقت آ سکتا ہے، موت آ سکتی ہے۔ اس لیے ان کو اپنی آخرت کا سرمایہ بنانے کی محنت کرو اور ضائع کرنے سے بچو۔ یہ اللہ کی زبردست قسم کی وارننگ ہے ہمارے لیے۔ ان کے پاس جو بھی زیادہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ یہ ہے انسان کا خسارے کا سودا۔ دل ذرا سے نہیں لگتا، دل جو ہے، جو اللہ نے کہا میرا گھر ہے، پورا جسم انسان کے لیے اور کل اتر اللہ کے لیے، اس دل کو ہم نے کیا کیا؟ کھیل تماشے میں لگا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ غافل دل کے اندر پھر اللہ نہیں رہتا، غافل دل میں شیطان کا اکھاڑا بن جاتا ہے، اور جب اس دل میں ہم دنیا کو بھر لیتے ہیں تو پھر روحانیت اور سچائیوں کے اس کے لیے سپیس نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عظیم پیغام ہے اس کے اندر کہ بھئی دیکھو، میں تمہیں کدھر بلا رہا ہوں، میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور تم لوگ ہو کہ وہ کدھر شیطان کے پیچھے لگ کر کے تو دنیا کی دوڑوں میں اور انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہو، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ہے کہ بشری تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات تو تمام پیغمبروں کو کہی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو دوہرا دوہرا کے بتا رہے ہیں ہمیں کہ بھیا یہ کوئی عجیب اور نئی بات نہیں ہے، یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے، لوگوں کا ایسا کہنا ہر اس نبی کو جس نے آ کر کے انسان کو آخرت کی فکر دی۔ اصلاً یہ پوری صورت ہی فکر آخرت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین کی ہے، زمین میں کی جائے، وہ سمیع و علیم ہے، ہر بات کو سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے کہ انسان کس حالت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائق و نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی ہر پیغمبر کا پیغام ایک توحید، اور ہر قوم کا جو ذہنیت تھی وہ ایک جیسی، اور ان کے جواب بھی ہم رنگ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اب سبحان اللہ، اللہ مشرکین سے کہہ رہے ہیں اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو پہلی کتابیں جن کے پاس تھی ان سے پوچھ لو کہ یہ بات کتنی سچائی پر مبنی ہے۔ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نو سدا جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کفار مکہ کی طرف ایک پیغام اور وارننگ ہے کہ یہ دیکھو جنہوں نے بھی جھٹلایا آخر ان کو ہلاکت ملی، اور تم لوگ جو ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر کے تو ہلاکت کی خریداری کر رہے ہو۔ لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تمہارے ہی نفسیات اور تمہارے ہی معاملات زندگی زیر بحث ہے اس کو کتاب میں، تمہاری فطرت و ساخت اور آغاز و انجام
پر گفتگو ہو رہی ہے، تمہارے ہی ماحول سے وہ نشانیاں چن چن کر پیش کی گئی ہیں جو حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تمہارے ہی اخلاقی اور اوصاف سے اور فضائل اور قبح کا فرق تمہارے کر کے دکھایا جا رہا ہے، جس کے صحیح ہونے پر تمہارے اپنے ضمیر گواہی دیتے ہیں۔ ان سب باتوں میں کیا چیز ایسی گنجلک اور پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنے سے تمہاری عقل عاجز ہو؟ اب اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ایکچوئل تمہارا ہی پوری زندگی کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، تو پھر تمہیں عقل نہیں آ رہی کہ تم اپنے آپ کو خود ہی پہچان سکو؟ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، استغفر اللہ ربی بالکل ہی زمبیر، اور ان کے بعد دوسرے کسی قوم کو اٹھایا۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنی ناراضگی سے بات کر رہے ہیں، لیکن کتنا سنگ دل اور ظالم انسان ہے جو اپنے رب رحمان کی ایسی بات کو سمجھ کر کے اپنے دل پہ اثر نہیں لے رہا۔ جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سمجھایا جائے تو سمجھ کر نہیں دیتے، لیکن جب عذاب کو دیکھ دیتے ہیں تو پھر سمجھ دیتے ہیں کہ ہماری یہ کم بختی ہے اور ہم ہی غلط تھے، تو پھر اس وقت اس کا بات کہنے کا کچھ فائدہ نہیں رہتا، کیونکہ اب جب عذاب آ چکا تو یہ اللہ کا فیصلہ پر ٹلا نہیں کرتا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں اور جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد ایک اللہ کا ایک فیصلہ اور نظام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ایک عظیم کائنات بنا کر کے تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کو پیدا کر کے آزمائش کا گھر بنا دیا، یہ امتحان کی گاہ ہے یہ دنیا، تو ہمیں یہاں تیاری کرنی ہے کس کی؟ کل کے دن کی۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ اس سے میں ہمارے لیے بڑا سبق آتے تدبر ہے۔ سبحان اللہ، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ سبحان اللہ کی کیا معنی ہے؟ سب سے عالی شان والا، جس کی طرف سے ہر قسم کی نیگیٹیوٹی، ہر قسم کی منفی چیز ہٹا کر کے تو ایک شان علیحدہ سے واضح ہو جائے جس کا کوئی دوسرا ثانی نہ ہو۔ تو یہ تسبیح میرے رب کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری نماز میں ایک ایک حصے میں ڈال دیا۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہ۔ جب رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ جب سجدے میں جائیں سبحان ربی اللہ۔ جب ہماری نماز ختم ہوتی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ یہاں بتا رہے ہیں کہ ابھی جب ہم کسی سواری پہ بیٹھتے ہیں تو سبحان اللہ جی سخر اللہ۔ اب ہمارے زندگی کے ہر اینگل میں، ہماری ہر عبادت کے اندر، ہر چیز جو ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سبحانک، کیونکہ سبحانک دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تسبیح وہ نعمت ہے جو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے۔ فرشتے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو اس تسبیح سے پکار رہے ہیں۔ یہ ہوائیں فضائیں جو بظاہر آپ کو یہ درخت پتے بے جان نظر آتے ہیں، تو ایکچوئل کائنات کی ہر چیز زندہ ہے اور ہر چیز رحمان کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ کلمہ ہے۔ اب اس میں ہمیں بتانا یہ چاہ رہے میرا رب، اگر کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے تو ایک انسان کو اللہ کی کتنی تسبیح کرنی چاہیے۔ جو بھی چیز آپ دیکھیں اس میں کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس میں تیری ہی حسن و جمال ہے، اور یقیناً تو بڑی عالی شان والا ہے۔ تو یہ کلمہ اللہ کا پسندیدہ کلمہ ہے جو ہماری زبان پر
کثرت سے رہنا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ کثرت ہونا چاہیے، اسی طرح سبحان اللہ بھی ہمارا کثرت کا کلمہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز رحمان کی تسبیح کر رہی ہے جن کا کوئی کل حساب نہیں ہے. تو بھائی انسان کا تو حساب ہے کل، تو جو حساب دینے والے کے لیے ان کلمات کو کثرت سے ادا کرنا لازم ہو گیا. کیونکہ جب بھی دیکھو ہم اور تسبیح کے بھی مختلف الفاظ ہیں. بس پیچھے ہم نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ کی کتنی فضائل ہے، 3 چیزوں سے بچاتی ہے، بخل سے اور اس طرح سے. پھر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ کلمہ ہے جو بے حد وزنی ہے. ہمارے جب کل تولا جائے گا ہمارا ترازو میں اعمال، تو جب یہ اس کی ایک تسبیح ڈالی جائے گی الحمدللہ، تو وہ سب سے وزنی ہو جائے گا. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم تو بولے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تسبیح ڈائریکٹ سے عرش پر جاتی ہے، اور جا کے تو رحمان کو مکھیوں، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح یہ آواز نکالتی ہے، اور رب تعالیٰ کو اس بندے کی یاد دلاتی جس نے یہ تسبیح اللہ کی طرف بھیجی ہے. اب اسی طرح سے بہت ساری تسبیحات ہیں جو ہماری زندگی میں لازم ہونی چاہیے، تاکہ اس ہر اینگل سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو راضی کرنے کے لیے ان تسبیحات کو اپنے نامہ اعمال میں ڈال کر کے تو کل الحمدللہ سرخروئی کا سودا اللہ سے کر سکیں. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ وہ جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. بس خود پاک ہے اللہ رب العزت رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور سب جواب دہ ہیں. کیا اسے اب جواب دے یہاں ایسے سمجھایا جا رہا ہے جب سب سے عالی شان والا وہ ہے اور سب اس کے غلام ہیں، وہ آقا ہے، سب اس کے عبد ہیں، تو الحمدللہ پھر سب کو یہ جواب دینا ہوگا. وہ ایک ہستی ہے جو ہمارے سوال کر سکتے ہمیں پوچھے گی اور کل ہمارا حساب لے گی. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہے اس لیے منہ موڑ رہے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. اب یہ دیکھو اس میں بتانا اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہ کتاب اللہ قرآن عظیم کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے نبی آئے، یہ تو آخر الزمان ہے بھائی. پہلے ہر دور میں نبی آئے اور اس میں ہر انسان جانتا تھا، کیونکہ ان کی امتیں موجود تھیں اور ان کے تباہیوں کے نشانات بھی موجود تھے، اور ہر کتاب نے دوسرے آ کر کے پہلے نبیوں کا اس میں تذکرے کیے. تو اس کتاب پر تم کیوں اتنا تعجب کر رہے ہو؟ رسول اللہ پر اتنا کیوں تعجب کر رہے ہو؟ اللہ پہلی کتابوں کے حوالے دے کر کے ان کے دماغوں کو کھولنا چاہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں سبحان اللہ کہ میں بڑی شان والا ہوں، میں ہر کمزوری سے بالا ہوں. وہ یعنی فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. اور یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں خدا اللہ کے سوا. اچھا جو خدا کو بڑے ظالم لوگ ہیں جو بالکل بھی ان کے اندر بھی ایک بڑی کنسپٹ ہے کسی ہستی کا، یعنی انسان کے اندر جو روح ہے جس نے پہلے دن ہی اللہ سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، تو اس کے تحت انسان کی روح کے اندر یہ علیحدہ بات ہے کہ سیاہی اور دھول اور مٹی اتنی زیادہ روحوں اور دلوں پہ چڑھ جائے کہ وہ ان کو روشنی ختم ہی ہو جائے، لیکن پھر ایک رمق جو ان سے وہ ہر انسان کے اندر موجود رہتی ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہر ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر ہر زندہ چیز پیدا کی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ بھی پہلے پانی پر تھا، اور انسانی وجود کا جو بیس ہے وہ بھی پانی سے بنی ہے. کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے
کہ ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف سے توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جن رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ سب تارے ایک ہی فلک میں نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کا فلک الگ ہے۔ دوسرا یہ کہ فلک کوئی ایسی چیز نہیں جس میں یہ تارے کھونٹیوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں اور وہ خود انہیں لیے ہوئے گھوم رہا ہو، بلکہ وہ کوئی سیال شے ہے جو فضا اور خلا کی کسی نوعیت کی چیز ہے، جس میں ان تاروں کی حرکت تیرنے کے فعل سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے بھئی انسان کی کتنی اوقات ہے۔ اگر اللہ ہمیں نہ بتاتے تو ہم کبھی بھی نہ جان سکتے یہ سب کچھ کیا ہے نظام میرے رحمان کا۔ تو یہ اس کی رحیمی ہے، کچھ اتنی عظیم کائنات اور اتنی ٹپیکل دنیا بنا کر کے تو انسان سے آگاہ کیا کہ میں نے یہ کچھ ایسے ایسے بنایا ہے، تو یہ تو اس کی رحمت ہے الحمدللہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیش کی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی۔ اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی ہم آزمائش کر رہے ہیں، آخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دم کی پوری کب ہوگی؟ اگر تم سچے ہو کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت مل سکے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کو اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے مذاق اڑانا کتنی ایک قبیح چیز ہے، کتنی ہولناک چیز ہے۔ وجہ یہ کہ مذاق جو اڑاتا ہے وہ کون ہے؟ کافر۔ اور کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا، اللہ کی کتاب کا۔ تو اتنی بڑی جسارت جب کافر کرتا ہے تو آپ یاد رکھو کہ کبھی بھی ہم کو یہ سوچنا چاہیے وہ حرکتیں جو کافرانہ ہیں کبھی بھی ان پر عمل نہ کرنا، ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا، ان سے ڈر کے رہنا، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑانا۔ یہاں سے ہمارے لیے بڑا ہی ہے کسی بھی حالت میں کوئی انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا تم مذاق ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو، تو بس جو بندہ مجھ سے بہتر ہو اس کا مذاق اڑانا میرے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا۔ اور یہ کہ یہاں کتنا ظالمانہ رویہ ہے کافر کا کہ وہ وجہ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ انسان کا دل کو شدید اذیت پہنچتی ہے۔ تو جو اذیت اللہ والوں کو پہنچی تو ایکچوئل اللہ اس پہ ریکٹ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ اس پہ شدید آتا ہے انسان کی اس جزادت پر۔ تو اس طرح کی صفات قرآن جو بتا رہا ہے ظالمانہ لوگوں کی، تو اسے ہمیں ہمیشہ بچ کر کے رہنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنا مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دل لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ ہائے اللہ، ہم پڑھ چکے ہیں نا پیچھے اتنا زیادہ کہ بہرا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس سننے کی وہ صلاحیت نہ ہو جو روحانیت کو طلب کرنے والی اور جذب کرنے والی ہوتی ہے۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے
تو ابھی چیخ اٹھے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطا کار تھے۔ یعنی انسان کی اوقات کو اللہ شو کر رہے ہیں، اوقات تمہاری یہ ہے کہ تم اللہ کی ذرا سی دی ہوئی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن جسارت اتنی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو اتنی اذیت دیتے ہو، ان کے مذاق اڑاتے ہو اور جھٹلاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہر اس بندے کو جو مانتا ہے، جو نہیں مانتا، سب کے لیے پیغام ہے۔ ماننے والوں کے یہ لے پیغام کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ گریز کرنا ہے، پرہیز کرنا اور ڈرتے رہنا ہے، اور کرنے والوں انکاروں والوں کے لیے یہ کہ یہ تمہارے لیے کل کا بدترین عذاب ہے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا درا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے کچھ ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں، تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا دعا ضرور زندگی میں مانگنا چاہیے، کیونکہ کل کا حساب صرف اور صرف تیرا رب لے گا، اور اس میں جس کے نامہ عمل کے اندر یہ بات ہوگی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، تو حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نامہ عمل میں یہ دعا ہوگی اللہ اس کے نامہ عمل سے حرف نظر فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کم از کم دن میں 100 دفعہ ہمیں اللہ حاسبنا حسابا یسیرا والی دعا اللہ کے دربار میں اور اپنے نامہ عمل میں ضرور لکھوا لینی چاہیے۔ تدبر: پہلے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ فرقان۔ قرآن کیا ہے؟ روشنی۔ قرآن کیا ہے؟ ذکر۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نعمت تم کو دی گئی ہے اس طرح بالکل دی سیم ایسے ہی نعمت ہم موسیٰ اور ہارون کو بھی دے چکے ہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے 10 کمانڈمنٹس پڑھے تو اس میں پتہ چلا کہ وہی قوانین جو میرے اللہ نے موسیٰ کو لگائے تھے، وہی شریعت جو ان کو دی تھی، وہی الحمدللہ تھوڑے فرق کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بہت ہم رنگ ہے، اور وہ بھی سارے پہلو دیکھے کہ کہاں کہاں وہ مشابہت ہے ان کے زندگی کے سفر کی، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں جو ایز اے استاد پیش کیا گیا، اس لیے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی سے نصیحت لے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل جو ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے اس لیے رکھ دی گئیں کہ ان میں سے ہمیں کس کس چیز سے ڈرنا اور بچنا ہے جن سے انہوں نے نافرمانیاں کی۔ تو وہ وہ نعمت، جو رحمت، جو برکت جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہی عطا و بخشش اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی اور بنی اسرائیل کو عطا کی۔ وہ انہوں نے اسے کھویا، اسے ضائع کیا، اس سے وہ نہ کچھ لیا جو یہ دینے آیا تھا۔ تو آج ہم کو یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ کبھی بھی ہم سے اس نعمت کو نہ چھیننا، کبھی ہمیں سے دور نہ کرنا۔ اللہ اس کی ہدایت ہماری زندگیوں میں راسخ کر دے، اس کی محبت، اس کا نور، اس کا ذکر اور اس کی کسوٹی جو ہے وہ ہمارے نامہ عمل میں ڈال دے، تو ہر لمحے ہمیں بہترین طریقے سے رائٹ والی نعمتوں کو خریدار بننے کا توفیق دے دے، اور لیفٹ والی جتنی چیزیں ان کے اندر تھی ان سے بچانے والا رب میرا ہمیں بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور اب یہ برکت کا ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ عظیم نعمت جو کل بنی اسرائیل کو دی گئی، آیا انسان تجھے میں نے وہ دی ہے تو تمہارا حال کیا ہے؟ اتنی عظیم نعمت لینے کے انکار کر رہے ہو؟ تو یہ دیکھو بدبختی انسان کی، جس نے خدا کی عطا و بخشوں، رحمتوں اور روشنیوں اور اس نور کو لے لیا وہ خوش بخت ہوا، کیونکہ اس نے دنیا بھی خرید لی اور آخرت کی جنت بھی خرید لی، اللہ کی رضا بھی خرید لی۔ جس نے اس کے احکامات سے ذرا بھی منہ موڑا وہ بے نصیبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عظیم کلام کو ہمارے سینوں میں روشنی بنا کے ڈال دے، اللہ اس کے ذکر کو ہماری زبان پہ جاری کر دے، اللہ اس فرقان، اس کسوٹی کو ہمارے لیے توفیق دے کہ ہم ہمارے ہر عمل کو اس قرآن پر پرکھیں، اور اللہ بہترین اعمال کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کبھی بھی ہم اس کے انکاری نہ ہوں۔ میرے اللہ ہم وہ ہیں جو اس کتاب کو قبول کرنے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس کو اپنے سینوں میں جمع کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں قبول فرما۔